الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن عليه ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ عرض و معروض سے بیشتر آئیے ہم اور آپ مل کر کے اپنے مرکز عقیدت رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ پروردگار عالم نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور شکر بالائے شکر یا شکر مزید شکر اس پر کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو حضور پیران پیر دستگیر روشن ضمیر محبوب سبحانی شہباز لامکانی سیدنا شیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے چہیتے لاڈلے پوتے یعنی نبی رگان غوث اعظم سرکار شاہ میرا حضرت پیر میرا سید علی و حضرت پیر میرا سید ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آستانے پر واقع اس کے قرب میں واقع مسجد اولیاء میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں۔ جیسا کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ مہینہ حج کا مہینہ کہلاتا ہے۔ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ یہ حج کے مہینے ہیں، اور اس مہینے میں بڑی یادگاریں پوشیدہ ہیں، بالخصوص اللہ کے پیغمبر خلیل اللہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے فرزند دلبند پیغمبر خدا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو ذبیح اللہ کے لقب سے ملقب ہیں، ان کی بھی بڑی یادیں انشاءاللہ قیامت تک ان کی یادیں منائی جائیں گی۔ آج میں نے اپنی تقریر کا عنوان بنایا ہے سیرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا، کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا، جہاں میں عام شیوا ہو گیا جب خود ستائی کا۔ اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا، تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ آج ہم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں گے، ان کی یاد میں کچھ کلمات بیان کریں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ مریم ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یعنی کتاب میں یاد کرو، قرآن میں یاد کرو۔ کس کو یاد کرو؟ میرے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچے نبی تھے، بے شک وہ بہت ہی سچے نبی تھے۔ کون؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں، جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کے میلاد مصطفیٰ کو منایا تھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، یا اللہ تو اس آخری نبی کو
میری نسل میں مبعوث فرما دینا۔ یا اللہ جس کے لیے تو نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اے اللہ جس کے لیے تو نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، حتیٰ کہ تو نے اپنی خدائی کو اسی کے لیے ظاہر فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی نعمتیں ملی، تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے کلیم ہیں، اللہ سے کلام فرماتے ہیں، گفتگو کا شرف حاصل ہوتا ہے، ایک دن انہوں نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ تو نے جتنی نعمتیں اپنے کلیم اللہ کو عطا کی ہیں، شاید مجھ سے قبل، مجھ سے پیشتر کسی اور کو نصیب ہوئی ہوں۔ اللہ نے فرمایا بندے کلیم تو نے صحیح کہا، لیکن ایک چیز یاد رکھو، زندگی کے آخری لمحات تک توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قائم رہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا توحید کے ساتھ تیرے حبیب کی محبت لازم ہے، یا اللہ ان کی شان کیا ہے؟ کلیم اللہ نے بھی سنا ہے ہمارے نبی کے بارے میں، حضرت عیسیٰ روح اللہ نے بھی سنا ہے، داؤد خلیفۃ اللہ نے بھی سنا ہے، ابراہیم خلیل اللہ نے بھی سنا ہے، اسماعیل ذبیح اللہ نے بھی سنا ہے، یہ اولو العزم پیغمبر، یہ پیغمبران اسلام نے سنا ہے میرے آقا کی شان کے بارے میں۔ اس وقت جب اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا ان کی شان کتنی بلند ہے اور سنا دے، رب نے فرمایا اے میرے کلیم سن، اگر میرے محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اگر میرے محبوب کو، اپنے حبیب کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو زمین نہ بناتا، آسمان نہ بناتا، سورج نہ بناتا، چاند نہ بناتا، ستاروں کو نہ بناتا، جنت دوزخ نہ بناتا، فرشتوں کو پیدا نہ کرتا، انبیاء مرسلین کو مبعوث نہ کرتا۔ حد تو یہ ہے اے موسیٰ میں تجھ کو بھی پیدا نہیں کرتا۔ تو یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ جن کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، جن کے لیے اللہ نے اپنی خدائی کو ظاہر کیا ہے، لولا کا لما اظہرت الربوبیت، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اپنی ربوبیت کا بھی اعلان نہیں کرتا، اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ وہ نبی آخر الزماں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام پر کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور کہا تھا، عرض کیا تھا، دعا کی تھی، التجا کی تھی، یا اللہ اس محبوب کو میری نسل میں پیدا فرما دینا۔ یا اللہ جن کی بشارتیں آدم علیہ السلام سے لے کر کے مجھ تک ملتی رہی ہے، سب انبیاء دیتے رہے ہیں اور قیامت تک ان کے بارے میں بشارتیں ملتی رہیں گی، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر وہ بھی بشارت دیں گے، پھر وہ آخری نبی مبعوث ہو جائیں گے۔ یا اللہ انہیں پیدا کرنا تو میری ہی نسل پاک میں پیدا کرنا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جو ہمارے آقا کے جد کریم ہیں، دادا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن پاک میں 56 مقامات پر آپ کا تذکرہ ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 56 جگہوں پر قرآن میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ تو اگر ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر رہے ہیں، ان کا تذکرہ سن رہے ہیں، ان کی سوانح عمری سن رہے ہیں، ان کی سیرت طیبہ سماعت کر رہے ہیں اور اس سے سیکھ رہے ہیں، تو قرآن سے ہٹ کے نہیں ہے بلکہ قرآن کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے فرمایا یاد کرو، اللہ کا اعلان ہے یاد کرو میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو، بے شک وہ بہت ہی سچے نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت جس زمانے میں ہوتی ہے، اس وقت ایک بہت بڑا ظالم و جابر انسان جس کو دنیا نمرود کے نام سے جانتی ہے، اس کی حکومت کا زمانہ ہے۔ نمرود عمر اس کی لمبی تھی اور اس کے پاس کاہنوں، جادوگروں، نجومیوں کا ہجوم لگا رہتا تھا۔ سب دنیا کی ہوس میں اس کو معبود بنا بیٹھے تھے، اور وہ بھی اپنی رعایا سے اپنی عبادت کرواتا تھا۔ حالانکہ عبادت کے لائق کون ہے؟ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، رب کی ذات ہے،
صرف اللہ کی ذات ہے، ما سوى اللہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کرنی ہے تو رب کی کرو، پروردگار کی کرو، رب العالمین کی کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ بہرحال نمرود کا زمانہ ہے، لوگ عبادت کر رہے ہیں اس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، اسے خدا مان رہے ہیں۔ اسی ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ لیکن ایسے نہیں، آپ کی ولادت کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ بڑی مشہور روایت یہ ہے کہ ایک دن نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ چمک رہا ہے۔ کیا چمک رہا ہے؟ ایک ستارہ، ایک تارہ، ایک درخشندہ تارہ چمک رہا ہے، منور ہے، مجلہ ہے، روشن ہے، اور اس کی روشنی کے سامنے چاند اور سورج بے نور نظر آ رہے ہیں۔ چاند کی روشنی آپ نے دیکھا ہی آسمان میں، سورج کی روشنی بالکل آپ نے دیکھا ہے کہ سورج کے سامنے کوئی ستارہ دکھتا ہے دن میں، ستارے سب آسمان میں ہیں، لیکن جب سورج نکلتا ہے ستارے چھپ جاتے ہیں۔ لیکن اس نے خواب میں کیا دیکھا؟ ایک ایسا ستارہ چمک رہا ہے کہ اس کی تابانی میں، اس کی چمک اور دمک میں چاند اور سورج، آفتاب و ماہتاب، اس کا نور کافور ہو گیا ہے، اس کی روشنی ماند پڑ گئی ہے۔ جب اس نے خواب دیکھا تو اپنے کاہنوں سے کہنے لگا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، نجومیوں کو بتانے لگا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، بہت پریشان ہوں میں، اس کا حل کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو کاہنوں نے بتایا، نجومیوں نے بتایا کہ جو تم نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے زمانے سلطنت، تمہاری حکومت کے ایام میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا، ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو زائل کرنے کا سبب بن جائے گا۔ تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی، تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تمہاری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ ایسا بچہ پیدا ہوگا تمہاری حکومت کو تہہ تیگ کر دے گا، مٹا کر کے رکھ دے گا۔ نمرود اور گھبرایا، اب کیا کیا جائے؟ کاہنوں نے کہا ایک کام کیجئے، آپ اعلان کیجئے کہ جو بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں سب کو قتل کرا دو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زمانے میں کوئی عورت مرد سے ملاقات نہ کرے، بچے ہی پیدا نہ ہوں، جو ہوں انہیں فنش کر دیا جائے تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے کہ حکومت زائل ہو جائے۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا، قدرت کو کچھ اور بھی منظور تھا۔ جاء الحق وزہق الباطل، حق کی آمد ہو رہی ہے، پیغمبر خلیل اللہ کی آمد ہو رہی ہے، اور نمرود کے کفر و شرک کی تاریکی زائل ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ چنانچہ انہی ایام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد حضرت تعارف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے لوگوں کو شبہ ہوا اس واقعے سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے حوالے سے، کہ آپ کے والد کا نام آزر ہے، جو کہ ایک بت پرست آدمی۔ لیکن صحیح بات یہ ہے، اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ آپ کے والد کا نام آزر نہیں ہے، بلکہ آپ کے والد کا نام تعارف ہے۔ آزر جس کا تذکرہ قرآن میں کئی مقامات پر ہوا، تو آزر جو ہے رشتے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا لگتا تھا۔ علماء نے فرمایا قرآن پاک میں جہاں پر وارد ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے باپ، وہاں باپ سے مراد چچا ہے، آزر چچا ہے۔ نسبی رشتہ اس طور پر ہے کہ وہ چچا ہے، سگے والد کا نام تعارف ہے۔ حضرت تعارف آپ کے والد ہیں اور موحد ہیں، یعنی ایمان والے ہیں۔ کیا ہیں؟ ایمان والے۔ آپ کی جو اہلیہ ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، ان کی عمر کم تھی، حمل استقرار پایا تو اس نے ایک نظام قائم کیا، تفتیش کرو کس کے یہاں اولاد ہوئی یا ہونے والی ہے۔ تفتیش کرنے پر کمسنی کی وجہ سے پتہ نہیں چلا۔ جب وقت قریب آیا المختصر، تو آپ کے والد نے
ایسا انتظام کیا، آبادی سے باہر جا کر کے دور پہاڑوں کے بیچ میں ایک غار بنائے، کھڈا کھودا، تاکہ اس محفوظ مقام پر ولادت کے بعد آپ کی وہاں پر نشو و نما ہو اور لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ ایسا ہی ہوا، وقت قریب آیا، آپ کی والدہ اس مقام پہ تشریف لے گئیں۔ اس غار نما ایک گوفہ نما ہے، الحمدللہ عراق کی سرزمین پہ موجود ہے۔ مرشد برحق حضور رئیس ملت متعن اللہ تعالیٰ بطول حیاتی کے ذریعے، ان کے وسیلے سے، ان کی رفاقت میں الحمدللہ اس مقام مقدس کی زیارت سے مشرف ہوا۔ اس مقام پر آپ کی والدہ تشریف لے جاتی ہیں، آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ ولادت ہونے کے بعد فکر لاحق ہوتی ہے کہ اب ان کی پرورش کیسے ہوگی، میں تو ان کو رکھ کر کے چلی جاؤں گی، پھر دودھ کون پلائے گا، ان کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ لیکن دیکھیے، رب جسے رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ جس کو بچانا چاہتا ہے اس کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا ہے، کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے۔ ایسا ہی ہوا، آپ کی والدہ چلی گئیں اور کافی دیر کے بعد جب واپس تشریف لاتی ہیں اس فکر میں کہ چلو اپنے نوزائیدہ بچے کو دودھ پلا دیں، جب آپ تشریف لاتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی انگلی کو منہ میں رکھا اور انگلی کے ذریعے سے دودھ کا فوارہ جاری ہو گیا ہے۔ اللہ نے انتظام کیا کہ ان کے انگلی کے ذریعے سے اللہ انہیں دودھ کی روزی عطا فرما رہا ہے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ جس مقام پر آپ کو رکھا گیا، جس گوفے میں، وہاں پر دو سوراخ آج بھی موجود ہیں کہ اس سوراخ کے ذریعے سے، ایک سوراخ کے ذریعے سے شہد اور ایک سوراخ کے ذریعے سے دودھ بہہ رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ کی نشو و نما ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کا انتظام ہے۔ یہ دیکھ کر کے آپ بہت مسرور ہوتی ہیں، خوش ہوتی ہیں اور سمجھ جاتی ہیں کہ میرا فرزند معمولی فرزند نہیں ہے۔ اس کی پیشانی پر بچپن ہی سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جگمگا رہا ہے۔ ماں نے اپنے فرزند کے پیشانی پر دیکھا، یہ فرزند ہے جس کے پیشانی پر نور مصطفیٰ جگمگا رہا ہے، اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اس طریقے سے آپ کی نشو و نما ہوئی، اور جس مقام پہ آپ کی ولادت ہوئی اس سرزمین کا نام ہے اہواز۔ مقام اہواز میں آپ کی ولادت ہوئی، اور پھر آپ کی نشو و نما ہوتی ہے۔ آپ بڑھے، عام طور سے لوگ، بچے کئی مہینے کے بعد، 4 6 8 10 مہینے کے بعد چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی تیزی کے ساتھ دنوں میں، جو بچہ 1 مہینے میں پروان چڑھتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام دنوں میں نشو و نما پا رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ یعنی 1 مہینے میں جتنا بڑا ہونا چاہیے وہ چند دن میں اتنا ابراہیم علیہ السلام بڑھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا انتظام ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ہدایت کرانا چاہتا ہے۔ اللہ کی منشا یہ ہے کہ لوگ معبودان باطلہ کی پرستش کے بجائے وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ پھر اپنے مبارک اور مقدس گھر خانہ کعبہ کی تعمیر کرانا چاہ رہا ہے۔ آج وہی ابراہیم خلیل اللہ کی ولادت ہو جاتی ہے، آپ کی ولادت ہوتی ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ اب اس کے بعد سب سے پہلے آپ تبلیغ کرتے ہیں اپنے گھر والوں میں، اپنے چچا سے کہتے ہیں جس کا مشغلہ ہے پتھر کو تراش کر کے صنم بنانا، عبادت کے لیے صنم بنانا، معبود بنانا، یہ اس کا کام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا، یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، کہ میرے چچا تو کیوں اس کی عبادت کرتا ہے، کیوں اس کی عبادت کرتا ہے، پرستش کرتا ہے، جو نہ سنے اور نہ کچھ بولے، نہ دیکھے، اس کے اندر نہ بولنے کی صلاحیت ہے، نہ دیکھنے کی صلاحیت ہے، نہ جواب دینے کی صلاحیت ہے، نہ فائدہ پہنچانے کی صلاحیت ہے اور نہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت۔ کیوں اس کی عبادت کرتے ہو؟ کیوں نہیں رب المشرقین کی عبادت کرتے ہو؟ پروردگار کی کیوں نہیں عبادت کرتے ہو؟ آپ نے تبلیغ شروع کر دی، لیکن دیکھیے جس کے دلوں میں کفر سرایت کر جاتا ہے، شرک اور کفر کی تاریکی جس کے دلوں میں سرایت کر جاتی ہے،
اور مکمل طور سے راسخ ہو جاتی ہے، اس کو صحیح بات اس کو وہ تسلیم نہیں کرتا ہے، وہ ہدایت نہیں پاتا ہے۔ ہدایت پانے کے بجائے اس نے کیا کہا، اس کا ریئیکشن کیا تھا؟ اس نے کہا اے ابراہیم، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ اے ابراہیم، اے میرے بھتیجے، کیا تو میرے خداؤں سے برگشتہ ہو گیا ہے؟ اگر تم اپنی تبلیغ سے باز نہیں آئے تو میں تم کو سنگسار کر دوں گا اور عرصے دراز کے لیے تم مجھ سے جدا ہو جا۔ اوپر ہی سے ابراہیم علیہ السلام کو سرزنش کر رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے تبلیغ کا کام جاری ساری رکھتے۔ بہرحال تفصیل ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کا کام شروع کیے۔ ایک دن میلے کا دن آیا، یعنی ایک دن ہوتا ہے، بہت بڑا مجمع لگتا ہے، کافروں کا میلہ، سب لوگ میلے میں چلے گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہتھوڑا لیا اور ہتھوڑا لے جا کر کے ان کے بڑے بڑے جو صنم تھے سب کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیا۔ ان کے سامنے سر جھکاتے ہو وحدہ لا شریک کے بجائے، جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، بلکہ ان کے جسم پر، پتھر کے جسم پر اگر مکھی بیٹھ جائے اس کو ہٹا نہیں سکتے، ان کی عبادت کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیا۔ اب قوم واپس آ جاتی ہے، اور واپس آنے کے بعد کیا دیکھتی ہے کہ سب کا برا حال ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہے، کسی کا سر ادھر پڑا ہوا ہے، جسم کے پرخچے اڑے ہوئے ہیں۔ سب حیرت میں پڑ جاتے، یہ کس نے کیا؟ سب لوگ آپس میں تبادلے خیال کرتے ہیں، اور تبادلے خیال کرنے کے بعد ان لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہوتا ہے یہ کسی اور نے نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ بہرحال اس طریقے سے تبادلے خیال کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے اس بارے میں سوال کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اس کے آگے مزید گفتگو ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق بنائے، پیغمبران اسلام کا تذکرہ کر کے ان کی سیرت طیبہ کو پڑھ کر کے سن کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔